ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں اور ہم پابند ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، ہم پابندی کو بڑی غنیمت سمجھتے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ جو آزادی کا تصور ہے نا کہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ تو فکر ہی غلط ہے نا، یہ تو فکر ہی غلط ہے، یہ تو انداز ہی غلط ہے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، ہمارا جسم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی، یہ حقیقت ہے۔ ہمارا جسم ہو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو۔ ہاں، اس کے مقابلے میں اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے کہ میرا جسم شیطان کی مرضی۔ دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ ہی کوئی نہیں۔ یا تو بندے کا جسم ہو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہو، تو دوسرا راستہ یہی ہے کہ بندے کا جسم ہو شیطان کی مرضی ہو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ دو ہی تو راستے ہیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تیسرا تو طریقے کو نہیں ہے، تیسرا تو آئے کو نہیں موجود۔ یا بندہ اللہ کا غلام بنتا ہے یا شیطان کا بن جاتا ہے۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اس پابندی پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم صرف خوش نہیں کہ ہم پابند ہیں، ہم مجبوراً پابند نہیں، یا صرف ہم خوش نہیں بلکہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں۔ کیونکہ پابندی انسان کو بری بناتی ہے، پابندی انسان کو غوث بناتی ہے، پابندی انسان کو اللہ کا قرب دیتی ہے۔ پابندی سے بندہ سرکار کی نگاہ ناز میں چلا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں چاہیے؟ ہم تو اس پابندی پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہم تو اس حد تک پابند ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ نماز دوران نماز تم نے قیام کی حالت میں یہاں دیکھنا ہے تو ہم وہاں دیکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا رکوع کی حالت میں تم نے یہاں دیکھنا ہے تو ہم وہاں ہی دیکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا سجدے کی حالت میں تم نے یہاں دیکھنا ہے، ہم وہاں ہی دیکھتے ہیں۔ ہم کس حد تک پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، اور اس پابندی کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز کے دوران امام سے پہلے سجدے میں چلا جائے، یا امام سے پہلے اٹھ جائے، یا امام سے پہلے رکوع میں چلا جائے، یا اس سے پہلے اٹھ جائے، امام کی مخالفت کرے، اگر کوئی بندہ امام کی مخالفت کرے تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا سر گدھے کی طرح بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے امام کی مخالفت کی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اگر 1400 سال بعد کا امام ہو اور 10 منٹ ہم اسے امام مانیں، اور 10 منٹ کے امامت میں اگر تھوڑی سی مخالفت کریں تو جس کا سر گدھے کا بن جائے، تو جو پوری زندگی کے ہمارے امام ہیں اگر ان کی مخالفت کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ذلیل نہیں ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ہماری زندگی کے جو امام حضور ہیں اگر 10 منٹ کی مخالفت، 10 منٹ کے امام کی مخالفت کریں تو اس کا یہ حشر ہوگا کہ قیامت کے دن اس کا سر گدھے کی طرح ہو جائے۔ تو ہماری